إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے. وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں. وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی برکتیں دینے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے. سارے خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا. معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اے محمد، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیزیں سکھائی جو آپ کے علم میں بھی نہیں تھی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ کے اوپر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے محمد، ہم نے آپ کو تعلیم دی، ہم نے آپ کو سکھایا، کتاب اور حکمت کی تعلیم ہم نے آپ کو دی. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم عطا کیا، علم اور حکمت عطا کیے. یہی آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتا ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے وہ ساری چیزیں سیکھے ہیں، وہ ساری چیزیں معلوم کیے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین استاد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین مربی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو طریقہ تربیت ہے، انداز تربیت ہے، سلیقہ تربیت ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کے پاس نہیں ہے. جو تربیت، جو سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، انہوں نے پریکٹیکلی بتایا کہ تربیت کا سلیقہ کیا ہوتا ہے، تربیت کا انداز کیسے ہونا چاہیے. یہ امت کے سامنے پیش کیا. وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی، اختلافات جھگڑے ہوتے تھے، بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی تھی، باپ کو بھی قتل کر دیتا تھا. ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے جہاں گمراہی تھی، امت کو بتایا اور ایسی تربیت کی 20 پر 3 سال کے اندر سبحان اللہ
جو اونٹوں کو چرانے والے تھے، جنہیں کلچر معلوم نہیں تھا، تہذیب نہیں معلوم، اخلاق نہیں معلوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی تربیت کی 20 پر 3 سال کے اندر پورے دنیا کے فاتح ہو گئے. 20 پر 3 سال کے اندر پورے دنیا پر ان کا دبدبہ بیٹھ گیا. یہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت تیار ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے نتیجے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس لحاظ سے میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ ہم کیسے تربیت کریں، گمراہ لوگوں کو کیسے صحیح راستے پر لائیں، ماں باپ کیسے بچوں کی تربیت کریں، استاد اسٹوڈنٹ کے ساتھ کیسے پیش آئے، بڑے بچوں کی تربیت کیسے کریں، یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معلوم ہوتی ہے. آج بہت سے لوگ تربیت کی فکر تو کرتے ہیں، تربیت کرنا چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بچے بگڑ جاتے ہیں. بہت سے بڑوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ سدھر جائے اور تربیت یافتہ ہو جائے، با اخلاق ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. اصل ہم تربیت کرتے ہیں لیکن تربیت کا سلیقہ طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے، کیسے تربیت کرنا ہے اور کیا سلیقہ ہے، وہ کیا نبوی اسلوب ہیں، وہ کیا نبوی سلیقہ ہے، وہ سیکھنا میرے آپ کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی بھی بے ادب شخص کو آپ دیکھتے ہیں، بگڑے ہوئے شخص کو دیکھتے ہیں، بدعتی خرافی کو دیکھتے ہیں، گستاخ کرنے والے کو دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر ہم لوگ فوراً بھڑک جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس غلط کرنے والے انسان پر بھڑکنا چاہیے، غصہ کرنا چاہیے، بس ہم اپنا حق ادا کر دیے. یا کوئی غلطی کرے اسے خوب مار دے، پیٹ دیے تو ہم نے بہت بڑی تربیت کر دی. ایسا نہیں ہے. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ مختصر طریقے سے ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے، نبوی اسلوب کیا ہے، سلیقہ تربیت کیا ہے، نبی کی زندگی میں ہمیں معلوم ہوتی ہے. سب سے پہلے چیز یاد رکھو، آپ کسی کو بھی ذلیل کر کے، انسلٹ کر کے اس کی تربیت نہیں کر سکتے. آپ عزت دو پہلے، اس کے بعد آپ اسے سمجھاؤ، وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے. آپ اسے پبلک کے سامنے، 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، اسے انسلٹ کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں اور بعد میں سمجھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. آپ 1000 دلیلیں دے دو تب بھی وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ آپ عزت دیتے ہوئے اسے اچھے انداز سے سمجھائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ نبی کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی خاص شخص کو منشن کر کے، نام ذکر کر کے نہیں بتاتے تھے تاکہ اسے انسلٹ ہوگی تو وہ ذلیل ہوگا، اس لیے انڈائریکٹ بولتے تھے، کہتے تھے ما بال اقوام، کیا ہو گیا ہے کچھ ایسے لوگوں کو جو ایسے ہی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن مجمع میں، محفل میں سمجھنے والا سمجھ جاتا اللہ کے رسول مجھے ہی بولنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیتا. تو یہ اصل چیز ہے. آج ماں باپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں، خاص کر کے جوائنٹ فیملی میں، بیچ میں کھڑا کر کے اسے انسلٹ کرتے ہیں، بیٹے کو انسلٹ کرتے ہیں، بھائی کو انسلٹ کرتے ہیں، بہن کو انسلٹ کرتے ہیں. بھائی سے غلطی ہو گئی، بہن سے غلطی ہو گئی، بیٹے سے غلطی ہو گئی تو سب کے سامنے اسے ذلیل کرنا، اسے رسوا کرنا اور اسے بدنام کر کے بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوئے بعد سمجھاتے ہیں دیکھ ایسا مت کر، ہرگز آپ کی بات سننے والا نہیں ہے. تو یاد رکھو کہ کسی کی بھی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو. اسے سمجھانا ہے تو بند کمرے میں سمجھاؤ، یہ اصل چیز ہے. اسکول کے استاد ہو یا ٹیچر ہو، اسکول میں بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو کلاس روم میں سب بچوں کے سامنے اسے کھڑا کر کے اس کی غلطیوں کو مت گنائے، اسے انسلٹ نہ کرے، اسے بے عزتی نہ کرے. اسے بے عزتی کر کے بعد میں اسے سمجھاتے ہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. ایسے بچے کبھی احترام نہیں کریں گے استادوں کے، ٹیچروں کے، بلکہ ان کے دل میں حسد، کینہ، کپٹ کے جذبات پیدا ہوں گے. تو پہلی چیز ہم یاد رکھو کہ ہم کسی کی بھی تذلیل کر کے، کسی کو رسوا کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. تو عزت دے کر اس کو انڈائریکٹ سمجھایا جائے، یعنی اس کی غلطی کی تشہیر نہ ہو بلکہ اس کو اکیلے میں سمجھائیں اور اس کی اصلاح کریں. یہ خاص تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے تربیت میں ایک چیز یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہم کسی کی تربیت کرتے ہیں تو اس کی طبیعت اور مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت کریں. یاد رکھو
ہر ایک کے ساتھ سختی کرنا یہ بھی ناممکن ہے، اور ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنا یہ بھی ناممکن ہے۔ کہاں سختی کرنی ہے، کہاں نرمی کرنی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کی طبیعت کو، مزاج کو سمجھ کر اس سے سمجھاتے تھے، اور بولنے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی کو دیکھ کر بدل جایا کرتے تھے۔ بعض غلطی چھوٹی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سخت ہوتے تھے، بعض غلطی بڑی ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نرم لہجہ استعمال کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج کو سمجھتے تھے، اس کی طبیعت کو سمجھتے تھے۔ یہ آج بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بدو آیا، بدو یعنی دیہاتی لوگ، کھیڑے والے، جنہیں کوئی کلچر نہیں معلوم، کوئی سلیقہ طریقہ نہیں معلوم، تو آیا سیدھے پیشاب کرنے بیٹھ گیا مسجد میں، جہاں پر محفل بیٹھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو مسجد نبوی میں، وہ بھی نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے، سارے صحابہ اٹھ کے ٹوٹ پڑے اسے مارنے کے لیے یا اسے ڈانٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ، رک جاؤ، اب تو پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، اگر آپ اسے بھگائیں گے تو وہ بھاگے گا اور پیشاب کے چھینٹے ادھر ادھر اڑیں گے، تو رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے روک دیا، وہ آدمی فارغ ہوا پیشاب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، کہا دیکھو یہ مسجد ہے، یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہاں پر دعائیں کی جاتی ہیں، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہ مسجد میں گندگی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ایسا بدو جن کے دل سخت ہوتے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کہا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ بدو لوگ اتنے سخت ہوتے کفر میں، اگر نفاق میں بھی ہو تو اتنے سخت ہوتے، یعنی دل بھی سخت ان کے، کوئی ادب نہیں، کوئی ان کے پاس کلچر نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم۔ یہ لوگ، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلایا، ایسے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بٹھائی۔ تو بدو سے کہا کہ تم ایسا نہ کرو، یہ مسجدیں ہیں، یہاں پر نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ سمجھانے کا انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین تھا، وہ اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا ہاتھ اٹھا کر اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم کر، یہاں پر جتنے لوگ کسی پر رحم نہ کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اللہ کی رحمت کو تم نے بہت محدود کر دیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ تو بتانا ہے کہ یہ آدمی جو سخت مزاج کا تھا، جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے متاثر ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا دینے لگا۔ تو مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے وہ بدو ہے، اس کی طبیعت کو سمجھتے تھے، مزاج کو سمجھتے تھے، اس انداز سے اس کے ساتھ پیش آئے۔ تو آج ضروری ہے کہ سامنے والا جو غلطی کرتا ہے اس کی مزاج اور طبیعت کو سمجھے۔ چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو اتنا اسے مار مار کے پیٹ دیتے ہیں گھر کے بڑے لوگ، اس کی مزاج کو سمجھیں، اس کے ذہن کو سمجھیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ آج کے دور میں تھیوری نہیں چلے گی، سائیکالوجی کو سمجھنا ضروری ہے۔ ماں باپ بچوں کے سائیکالوجی کو سمجھے، شوہر بیوی کے سائیکالوجی کو سمجھے، شوہر بیوی کے اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کے ذہن کو سمجھے بغیر یاد رکھو کہ آپ لائف میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ غلط فہمیاں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، لیکن پہلے مزاج کو سمجھے۔ تو مزاج اور طبیعت کو سمجھ کر ان کے ساتھ ویسے پیش آنا ہے جب آدمی غلطی کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات تربیت میں یہ بھی ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو تربیت کرتے رہنا، یعنی ان کو سمجھاتے رہنا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ابھی بچہ ہے، ارے چھوڑو ابھی بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ایسی ایسی گالیاں دیتا ہے، آج یہ کہہ کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ارے چھوڑو یہ تو LKG کا بچہ ہے، یہ تو UKG کا بچہ، ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ یا کوئی لڑکی، چھوٹی بچی ایسے کپڑے پہنتی ہے جس سے پورے جسم نظر آنے لگے، لیکن ہم ایسے کپڑے دلاتے بھی ہیں۔ بچوں کو بگاڑنے کے ذمہ دار ماں باپ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے لاڑ پیار میں پال دیے، جو مانگے وہ دے دیے، ساری ایمبیشن خواہشات کو پوری کیے، اور بچی بچپن ہی سے اس کی چلن ہی کچھ غلط ہے، وہ فلمیں دیکھ کر، گانے سن کر اپنا بچپنا گزار رہی ہے۔ تو ہم ماں باپ یہ تو بچی ہے، ابھی چھوڑو، ابھی تو بچی ہے یہ کہتے رہتے ہیں، لیکن جب
جوانی کی دہلیز پر پہنچتی ہے تو ایسی ویسی حرکت کرتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اتنا لاڑ پیار دے کر پالا اور تربیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اسی وجہ سے بچے ہاتھ سے نکل گئے، خاندان کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایسی اولاد اگر ان کی بچپن ہی سے تربیت نہ کی جائے، بچپن ہی سے خاص دھیان دے، یقین مانو واللہ اگر آپ بچپن ہی سے ایک ایک چیزیں سکھاتے رہیں گے اور ان کو نماز کا حکم دیتے رہیں گے، انشاءاللہ جوانی کے دہلیز پر پہنچتے پہنچتے وہ آپ کا بیٹا نمازی بن جائے گا۔ بچپن ہی سے انہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے اندر وہ ساری تعلیمات ہوگی۔ اصل میں بچپن کی تعلیم اصل تعلیم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج کی جنریشن کو 10 سال کے اندر جتنا سمجھانا ہے سمجھا لو، 10 سال کراس کر جائے، 12-13 سال ہو جائے، آج سننے کو تیار نہیں بچے آپ کی بات کو، بالکل آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کو الٹا جواب دیں گے آپ نے اس میں غفلت برتی تو یہ جو 13 سال کی جو عمر ہوتی ہے، ٹین ایج کے قریب آدمی ایک لڑکا پہنچتا ہے، ایسے میں اس کے الگ فیلنگز ہوتی، جذبات ہوتے ہیں کہ آپ نے 10 سال شروع کے آپ نے اسے ایسے بیکار چھوڑ دیا، بعد میں فکر کرنے لگے تربیت کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ 10 سال کے اندر جتنا آپ فاؤنڈیشن اسٹرانگ کریں گے انشاءاللہ یہ بچے یہ بچیاں آپ کے حق میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ یہی کہتا ہے قرآن، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، اللہ ہمارے بچوں کو، بیوی کو ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ کب ٹھنڈک؟ جب آپ نے صحیح تربیت کی ہوگی، بچپن ہی سے ان کو جو نا صحیح طریقہ سلیقہ سکھایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اپنے نواسے کے ساتھ، بالکل چھوٹے تھے، حسن رضی اللہ عنہ، انہوں نے راستے میں پڑا ہوا کھجور منہ میں ڈال دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تھوک دو، فوراً تھوک دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل رسول کے لیے صدقہ و زکوٰۃ جائز نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے کھجور صدقہ کا ہو، زکوٰۃ کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روکا، یہ نہیں کہا کہ خیر چھوٹا معصوم بچہ ہے تو کھا لیا ہے چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، فوراً وہاں پر ٹوکے روکے۔ اور ایک صحابی عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہا تھا، نبی کے ساتھ کھا رہا تھا اور میرا ہاتھ جناب پیٹ میں ادھر ادھر جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فوراً کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اور کنارے سے لیا اگر ادھر ادھر ہاتھ مت ڈالو۔ اللہ کے رسول جب بھی موقع ہوتا بچوں کو تربیت کر دیتے تھے، سمجھا دیتے تھے، آج وہ کرنا ہے، لیکن ہمارے پاس یا تو تربیت کا سلیقہ نہیں معلوم یا وقت نہیں ہمارے پاس بچوں کو ٹائم دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم بس آفس، صبح جاتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، شام آتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ خیر باپ کی تو چھوڑو، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے گھر میں اپنے بچوں پر خاص دھیان دے، صرف واٹس ایپ چلاتے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے، یوٹیوب استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کو اسپینڈ نہ کریں، بلکہ خاص وقت تربیتی لحاظ سے باقاعدہ اپنے بچوں کو دیا کریں۔ خاص کر کے بچوں کے ذہن سفر کے وقت آپ جتنا سمجھائیں گے بچے آپ کی بات سنیں گے۔ جب آپ بچوں کو لے کر جاتے ہیں سفر میں، اس میں جو بات بولیں گے دل میں بیٹھ جاتی ہے، یا رات میں سونے سے پہلے آپ انہیں جو بھی قصے بتائیں گے، جو بھی دین کی باتیں بتائیں گے، بچے بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی وقت ہیں، خاص وقت ماں باپ دینے کی ضرورت ہے، وقت نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، ہاں موبائل دلا دیتے ہیں تو یہ تو بہت آسان ہے کہ موبائل دلا دیتے ہیں، جو چاہے دیکھ، تو بھی موبائل دیکھ اور میں بھی موبائل دیکھتی ہوں اور بس تو بس مجھے ڈسٹرب نہ کر۔ یہ سب چیزیں اگر ہو تو حقیقت میں یہ تربیت نہیں ہے، یہ بچوں کو بگاڑنے کی بات ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ تیسری ہم چیز، بچپن ہی سے، چھوٹے ہی سے بچوں کو تربیت دینا چاہیے، اور اسکول کے ٹیچر بھی صرف پورشن ختم کرنا نہیں ہے، صرف سلیبس ختم کرنا نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو تربیت بھی سکھانا چاہیے۔ آج کہاں ہیں ایسے ٹیچر، کہاں ایسے استاد؟ وہ تو بس ایگزام میں یہ پڑھنا ہے، کوارٹرلی میں یہ سوال آنے والا ہے، ہاف ارلی میں یہ پڑھ لو، بہت مرتبہ یہ پوچھ کر ہے پبلک ایگزام کی تیاری کرنی ہے، لیکن جو جوان 10th پڑھتا ہے، +2 میں ہے، اس کی کتنے اخلاق بگڑے ہوئے، آج کتنے گندے گندے حرکتیں کر رہے ہیں آج بچے۔ یہ سب چیزیں اگر شروع ہی سے اسکول میں بھی خاص اگر تربیت پر دھیان دے، خاص کر کے وہ اسکول جہاں پر مسلم اسٹوڈنٹ زیادہ پڑھتے ہیں، مینجمنٹ بھی ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں، ایسے اسکول کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس دور میں جہاں معاشرے کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، اصلاح کے لیے جیسے ماں
تربیت کرتی ہے، اسی طریقے سے اسکول میں بھی تربیت کے لیے کچھ خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، کچھ خاص پروگرام رکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ فیوچر کے لیڈر ہیں، یہ سب بچے فیوچر میں سوسائٹی کو لیڈ کرنے والے ہیں، سوسائٹی کو آگے بڑھانے والے ہیں، لیکن یہاں پر ہی بچے بگڑے ہوئے ہوں تو کہاں سے وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوں گے؟ معاشرے کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہو جائیں گے اگر آپ نے ان کو صحیح طریقے سے مولڈ نہیں کیا، صحیح طریقے سے ان کو سدھارا نہیں، سنوارا نہیں۔ تو بچپن ہی سے تربیت کا خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے تربیت میں نے یہ بھی کہا کہ غصے کی حالت میں بھڑک جانا، چھڑنا، ڈانٹ دینا اور غصے کا اظہار کرنا کر کے یہ سمجھنا کہ یہی تربیت ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھو کہ سامنے والا جو غلطی کرتا ہے تو اس کو فوراً ریاکشن دکھا کر آپ ہرگز بھی اس کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اچھے انداز سے غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو اچھے انداز سے سمجھائیں۔ اور کوئی بھی آدمی غصے کی حالت میں کوئی بھی ڈیسیشن نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ ایک قاضی بھی، مفتی بھی غصے کی حالت میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ شریعت نے ایک جج کو بھی منع کیا کہ تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہیں سنا سکتا، تو غصے میں کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ آج لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں کہ میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، ہاں غصے میں دیں گے، کوئی خوشی سے دیتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا بول کر، غصے میں طلاق دے کر پوچھتے ہیں کیا میں جو کیا صحیح کیا؟ تو غصے میں بہت کچھ آدمی بول دیتا ہے، بہت کچھ کر دیتا ہے، تو غصے میں آدمی کوئی بھی ڈیسیشن نہیں لے سکتا، اور اسی طریقے سے تربیت بھی غصے کی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی آئے اور انہیں معلوم نہیں تھا شروع میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شروع میں نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، آدمی پوچھ لیتا تھا نماز میں حاضری دے کر کہ کون سی رکعت چل رہی ہے، لیکن اس صحابی کو نہیں معلوم، تو یعنی بعد میں منع کر دیا گیا کہ نماز میں بات نہیں کرنا، لیکن اس صحابی کو نہیں معلوم کہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی بھی نماز میں بات کر سکتے ہیں۔ تو وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو آئے، جوائنٹ ہو گئے، تو کسی نے چھینکی، الحمدللہ کہا تو وہ بہت زور سے یرحمک اللہ کہنے لگے، تو بازو والے صحابہ انہیں روک رہے تھے، ان کے ران پر مار رہے تھے، یعنی تم چپ ہو جاؤ، نماز چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد پوچھا کس نے نماز میں بات کی؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں ڈر گیا، اللہ کے رسول مجھے اب ڈانٹنے والے ہیں، مجھ پر غصہ کرنے والے ہیں، اب مجھے کچھ نہ کچھ پنشمنٹ دیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ غصہ کیا، نہ جھڑکا، اور کہنے لگے بھائی نماز ہے، نماز میں کوئی گفتگو نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اس میں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنے اچھے انداز سمجھایا، صحابی کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت ڈر گیا تھا اللہ کے رسول مجھ پر ناراض ہوں گے۔ تو دیکھو یہاں پر ان کے دل میں بات بڑھ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو تھی اتنی مٹھاس تھی، سبحان اللہ، اتنا کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نرمی کا معاملہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد اگر آپ نرم لہجے اختیار نہ کرتے، آپ نرم مزاج نہ ہوتے، تو یاد رکھو کہ یہ جو تمہارے اطراف صحابہ ہیں سب کے سب دور چلے جاتے۔ آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں ان کے لیے، صحابہ کے لیے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے صحابہ دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اتنی زیادہ، سبحان اللہ، خود نبی نے کہا کہ جس معاملے میں نرمی ہو وہ معاملہ انجام کو پاتا ہے، اور جس معاملے میں سختی ہو، ہمیشہ سختی کرنا، تو یاد رکھو وہ معاملہ کبھی درست نہیں ہوتے۔ تو نرمی بہت ضروری ہے، نرمی کے بغیر کوئی بھی ذمہ دار نہیں بن سکتا، نرمی کے بغیر ماں باپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نرمی بہت ضروری ہے، خواہ اسکول کے مینجمنٹ ہو، یا اسکول کے پرنسپل ہو، یا مدرسے کے ذمہ دار ہو، یا مسجد کا امام ہو، یا مسجد کا متولی ہو، جو جس جگہ پر پوسٹنگ میں ہیں، جس آرگنائزیشن کے ذمہ دار ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ سختی سے ہر وقت کام نہیں چلے گی، نرمی پیدا کریں اور نرمی کا اظہار کریں، تبھی آپ کے کام بنیں گے، ورنہ آپ سختی کرتے رہیں گے تو یاد رکھو کہ
پورے لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، ہر ایک کے دل میں آپ کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جائے گی، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بچوں کو ہمیشہ ڈانٹتے رہنا، سختی کرنا، صبح اٹھتے ہی فوراً ڈانٹنا، یہ ہوتا ہے بہت سے گھروں میں۔ جیسے بچے اٹھتے ہیں ایسے ایسے گالیاں بچوں کے لیے، ماں باپ اتنی گالیاں دیتے ہیں، اس کی چھوٹی غلطی ہوتی ہے اس کے لیے اتنا ڈانٹتے اتنا کوستے ہیں، وہ آدمی بچہ سوچ کے ذہنی مریض ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں بچے بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے سوسائڈ تک کر لیے ہیں، کیا ماں باپ ہمیشہ صبح سے شام تک ڈانٹتے رہتے ہیں، سختی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، وہ آدمی سوچ کر آخر مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آج کے بچوں پورا پہلے کے بچے الگ تھے اور اب کے بچوں کی مزاج ہی الگ ہے، ذہن طبیعت الگ ہے، تو بہت سنبھل کر، سوچ کر، دیکھ کر، دھیان سے زندگی کو آگے بڑھائیں، ان کو تربیت دیں، ان کو اچھے انداز سے سمجھائیں، ورنہ سختی کرتے رہیں گے تو یاد رکھو کہ ان کے دل ہی سخت ہو جائیں گے آپ کی بات سنتے سنتے۔ تو نرمی بہت ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ہمیں یہ چیز بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آرڈر نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کر کے بتاتے بھی تھے۔ بعض اوقات صرف بولنے سے کام نہیں چلتا بلکہ کر کے بتانے سے بھی کام چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر امام تھے، اپنی جگہ پر نبی اور رسول تھے، لیکن امت کے سامنے پریکٹیکل کر کے پیش کیا کہ تم اپنی جگہ پر کتنے بڑے ذمہ دار کیوں نہ ہو، لیکن تم جب تک لوگوں کے ساتھ مل کر یہ نمونہ نہیں بنو گے اس وقت تک تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایسی کتنی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دیوار میں، مسجد کی دیوار میں کسی نے تھوک دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً غصہ ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اسے کھریچ کر نکالا تھا۔ یہ ہے ایک لیڈر کی، یہ ہے ایک امیر کی جو باقاعدہ فیلڈ میں اتر کر کام کرتا ہے۔ آج صرف آرڈر کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی میں تو کہتا ہوں کبھی کیا، جب بھی دیکھو مسجد کی صفائی، مسجد کو پاک رکھنا ہر ایک مصلی کی ذمہ داری ہے، متولی کی بھی ذمہ داری ہے کہ متولی بھی کبھی کبھی اس میں پریکٹیکل کر کے بتائے، نمونہ بنے۔ اب کیا ہے، کبھی مسجد میں کچرا ہو تو اٹھانے کتنے وقت، 2 منٹ بلاتے ہیں، بلاؤ اس کو، اسے اٹھاؤ وہاں ڈالو، حسیر اٹھاؤ ادھر ڈالو۔ اگر اس وقت وہ خود آگے بڑھاتے تو اس کے دل جذبہ پیدا ہوتا، ارے یہ ذمہ داری تو مجھے دی گئی تھی، مجھے کرنا چاہیے تھا۔ تو ایسے کاموں سے ہی آدمی سوسائٹی میں لوگوں کے درمیان بلند مقام پاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں جگہ پاتا ہے، ورنہ صرف حکم دینے سے ہر وقت کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کر کے بہت سے مرتبہ صحابہ کو بتائے ہیں، تربیت پریکٹیکل طریقے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو بہرحال باتیں تو بہت ہیں، تو بس بتانا یہ ہے کہ تربیت صرف ڈانٹنے کا نام نہیں ہے، مارنے کا نام نہیں ہے، ذلیل کرنے کا نام نہیں ہے، اور جو دل میں آئے بول دیں، جیسا ملے وہ بات کہہ دیں، یہ تربیت نہیں ہے، بلکہ تربیت سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی کامیاب ہوں گے، اور آپ جس کی فکر کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گے، وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔ یہ بہت عظیم بات ہے۔ اور یاد رکھو کوئی بھی شخص ہمارے نظروں کے سامنے کتنا بڑا گمراہ کیوں نہ ہو، بدعتی خرافی ہو، ہم کو اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم کو اس کے عمل سے نفرت ہونی چاہیے، یہ اصل چیز ہے۔ ایک تربیت کرنے والے کی مثال ڈاکٹر کے جیسے ہونی چاہیے۔ اگر آپ بیماری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ سے ڈاکٹر نفرت نہیں کرتا بلکہ آپ کی بیماری سے ڈاکٹر نفرت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے چہرہ دیکھ کر آپ کو ہسپتال سے باہر بھگا دے، نہیں، آپ کے قریب آپ کو قریب کرتا ہے اور پوری طریقے سے تشخیص کرتا ہے، اور آپ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں پوری کوشش کرتا ہے۔ ویسے ہی ایک تربیت کرنے والے کے لیے، ایک استاد کے لیے، ذمہ دار والدین کو ہونا چاہیے کہ ہم سامنے والوں کی غلطی
سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ اس شخص سے۔ ایک بدعتی انسان کی بدعت سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، ایک گنہگار انسان کے گناہ سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اس شخص سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس اصول کو اپنا لیا جائے تو انشاءاللہ ہم بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں دوسروں کی اصلاح میں، دوسروں کی تربیت میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی بگاڑ ہیں اللہ تعالی ان کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت کے مطابق ہمیں بھی تربیت کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی جوان لڑکے لڑکیاں جو بھی بگڑ چکے ہیں اللہ تعالی ان سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے اور خاندان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جتنے لوگ بھی دین کی کوشش کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں فکر کرتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خیر پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، دین پر قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، موت بھی آئے تو اسلام پر آئے، ایمان پر بھی آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برفع رب حلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلح لنا وأحوال المسلمين اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين اللهم أيدنا بالإسلام قائما اللهم أيدنا بالإسلام راقدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت شافي اللهم أنت شافي يا كافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لنا ولوالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.